اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم 23ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس پارے میں 4 صورتیں ہیں، سورۃ یاسین، صافات، صاد اور سورۃ زمر۔ یہ سب مکی صورتیں ہیں اور سب مکی دور کے ابتدائی حصے میں نازل ہوئیں۔ تو سب سے پہلے سورۃ یاسین ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کو واضح کیا ہے اور نبیوں کی محنتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور آخرت کا پورا نقشہ انسان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ سورہ یاسین کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ قسم ہے اس حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی اور رسولوں کی جو سیدھی راہ پر لانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی غالب ہے، حکمت والا ہے، مہربان ہے، جو اس نے نازل کیا قرآن تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گے، تو وہ لوگ بے خبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا مقصد بیان فرما دیا اور انبیاء کا مقصد بیان فرمایا کہ قرآن کو ہم نے حکمت والا بنا کے بھیجا ہے، اور رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کے آئیں، لوگوں کو ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، جہنم سے ڈرائیں، تاکہ لوگ خبردار ہو جائیں اور اللہ کے راستے پر آ جائیں، سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں جنہوں نے ہٹ درمی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان فرمایا: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ وَلَا أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ وَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات ثابت ہو چکی ہے، وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ان پر ہم قیامت کے دن آخرت میں ان کے لیے کیا عذاب ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں ہم ان کی گردنوں میں توق پہنائیں گے، ان کے آگے بھی دیوار ہوگی اور پیچھے بھی دیوار ہوگی، اور انہیں گھسیٹا جائے گا اور ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے نبیوں کا انکار کیا اور انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، کتابوں کا انکار کیا اور نبیوں کے پیغام کو نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس عذاب کی وجہ یہ ہوگی کہ ہم ان کو ہمیشہ کے لیے اس عذاب میں مبتلا کر دیں گے، یہ عذاب ان کو ڈانپ لے گا، انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک بستی میں بیک وقت 3 رسولوں کی بعثت ہوئی، اس کے باوجود بستی والوں نے ان کی بات سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ۔ جب ایک بستی کی طرف بطور مثال 2 پیغمبروں کو ہم نے بھیجا تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ تقویت دی، یعنی تیسرے کو بھیجا تو انہوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم ہمارے جیسے بشر ہی ہو، رحمان کوئی چیز نازل نہیں کی، رحمان نے کوئی بھی چیز نہیں بھیجی، تم محض جھوٹ کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے، یقیناً ہم تمہاری طرف ضرور بھیجے ہوئے ہیں اور ہم پر صاف ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہماری ذمہ داری ہے کہ پہنچانا رب کا پیغام، لیکن وہ لوگ پھر بھی نہ مانے۔ انبیاء کرام نے بار بار ان کو نصیحت کی کہ تم اب حد سے بڑھنے والے ہو، جب لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب ان پر آتا ہے اور وہ صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کی تائید کرنے والے ایک سرفروش کا قصہ بیان ہوا ہے کہ جب 3 انبیاء نے مل کر بستی والوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، تو اس بستی کا ایک شخص آیا، اس نے دعوت سنی تو فوراً اس نے قبول کر لیا اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے: وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں شہر کے دور کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کے کہا: اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی چیز نہیں مانگتے، اجرت نہیں مانگتے، وہ تو سیدھی راہ پر تمہیں لانا چاہتے ہیں۔ سو اللہ کی عبادت کرو جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف جو ہے تم لوگ لٹائے جاؤ گے۔ اس نے آنے کا مقصد یہ لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ لوگوں انبیاء کی پیروی کرو، جس کو تم معبود بنا رہے ہو وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تم اللہ کی طرف ہی لٹائے جاؤ گے۔ سو مجھ سے سنو، اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ گے،
اگر جو نبیوں کی پیروی کریں گے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ایسی نعمتوں والی جنت میں ہوں گے جہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا بیان فرمایا ہے کہ کس قدر اس کی قدرتی ہیں، کس قدر اس کی نشانیاں ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ مَيْتَةً أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے نشانیاں ہم نے بنائی ہیں۔ ایک نشانی ان میں سے ان کے لیے یہ ہے کہ مردہ زمین میں سے ہم نے ان کے لیے غلہ نکالا اور کھجوروں انگوروں کے باغ نکالے اور چشمے اللہ کہتے ہیں نکالے، اسی طرح تاکہ وہ پھل کھائیں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں زمین سے تر و تازہ سبزیاں اگتی ہیں، اور ایک نشانی ہم نے ان کے لیے یہ بنائی ہے کہ رات آتی ہے جو ان کے لیے آرام کے لیے، اور دن چڑھتا ہے تو اچانک سے وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں، اور سورج اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نکل رہا ہے۔ یہ سب میرے اندازے ہیں، ہم سب جانتے ہیں اس کی منزلیں کتنی ہیں، اور سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نشانی بیان فرمائی کہ یاد کرو جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، سمندروں کی لہروں میں ہوتے ہو، پانیوں میں ہوتے ہو، تو کون ہے جو تمہیں غرق ہونے سے بچاتا ہے؟ کون ہے جو پانی کی موجوں سے تمہیں بچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی اپنی رحمت کے ساتھ اپنا فضل تم تک پہنچاتا ہے، سو تم اس کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اگر تم نبیوں کی پیروی کرو گے، اللہ کا حکم مانو گے تو تم پہ رحم کیا جائے گا، اور اگر تم نشانی کا انکار کرو گے تو اللہ کا عذاب تم پر آ کے رہے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قیامت برپا ہونے کے مناظر کو بیان فرمایا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی کافر یہ کہتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، تو پھر وہ عذاب کب آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک ہی چیخ کا جو انہیں پکڑ لے گی جب کہ وہ جگڑ رہے ہوں گے، یعنی وہ نبیوں کا انکار کر رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہماری تو ایک چیخ آئے گی ان پر عذاب، تو ان کے جو ہے وہ صفحہ اسی سے نام مٹ جائے گا۔ پھر یہ کل کو کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا، ہائے ہمارے لیے بربادی ہے، کس نے ہمیں ہمارے سونے کی جگہ سے اٹھا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچانک قبروں سے اٹھائے جائیں گے، سور پھونکا جائے گا، پھر وہ کہیں گے کہ اب حساب و کتاب کا جب وقت آ جائے گا تو کہیں گے قالوا یا ویلنا، کس نے ہمیں اٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کہیں گے یہ وہی وعدے ہیں جو ہمارے سچے وعدے تھے، آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں وہی دیا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ یعنی جو اچھے عمل کرے گا اس کو اچھا انجام ہوگا، جو برا عمل کرے گا اس کا برا انجام ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا کہ ان کے لیے کیا کیا ہوگا۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب رحیم۔ بے شک جنت کے رہنے والے موج و بہاروں میں ہوں گے اور اپنی بیویوں کے ساتھ اور تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے اس میں بہت سے طرح طرح کی نعمتیں اور پھل ہوں گے، جو کچھ وہ طلب کریں گے وہ عطا کیا جائے گا، اور ان کو سلامتی کہی جائے گی، سلام قولا من رب رحیم، تمہارے رب کی طرف سے سلامتی ہو تم پر جو بڑا ہی مہربان ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن نافرمانوں کی حالت یہ ہوگی، اللہ فرماتے ہیں پھر جب قیامت کا دن ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور کہا جائے گا الگ ہو جاؤ اے مجرموں، أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ۔ آج اے مجرموں، اے اولاد آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیا تجھے تاکید نہیں کی گئی تھی؟ یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ کہ میری عبادت کرو یہ تمہیں کہا گیا تھا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ بلا شبہ یقیناً شیطان نے بہت سی مخلوق کو گمراہ کیا ہے، اور اس گمراہی کے بدلے میں جہنم میں آج لوگ داخل ہوں گے۔ اسی طرح شیطان جو ہے وہ داخل ہوگا اس جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، پھر
کلام کریں گے، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے جو انہوں نے کمایا۔ اگر ہم چاہیں تو یقیناً ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر وہ راستے کی طرف بڑھیں تو کیسے دیکھیں گے؟ اگر ہم چاہیں تو یقیناً ان کی جگہ ہی ان کی صورتیں بدل دیں، پھر وہ نہ آگے چل سکیں گے نہ واپس آ سکیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے کہ ڈرانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن تو انسان کے عذاب بول کے گواہی دیں گے، اللہ یہ کام مجھ سے کرواتا رہا ہے، یہ غلط کام کرتا رہا ہے، پاؤں گواہی دیں گے یہ غلط راستے پر چلتا رہا ہے، آنکھیں گواہی دیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن ایسا فیصلے کا دن ہوگا اور منادی کی جائے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ جس طرح تم دنیا میں مذاق اڑاتے تھے انبیاء کرام کا، جس طرح تم انبیاء کو انکار کرتے تھے، قرآنی آیات کا انکار کرتے تھے، آج تمہارے لیے وعید کا دن ہے، عذاب کا دن ہے۔ ایسا عذاب ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ کے لیے اس عذاب میں ہی مبتلا رہو گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات اور ان کے جواب میں ناشکری اور شرک کا ارتکاب کرنے والوں کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، اور کہا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے ان چیزوں میں سے جنہیں ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے ان کے لیے مواشی پیدا کیے، پھر وہ ان کے مالک ہیں اور ہم نے انہیں تابع قرار کر دیا، تو ان میں سے کچھ ان کی سواری ہیں اور ان میں سے بعض کو وہ گوشت کے طور پر کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان جانوروں میں بھی طرح طرح کے فائدے ہیں، قسمت پینے کی چیزیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ لوگ شکر نہیں بجلاتے، انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور یہ ان کے لشکر ہیں جو حاضر کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان تیرے لیے میں نے اتنی نعمتوں تجھے نوازی ہیں، مویشی تیرے لیے، جانور تیرے لیے، پھل پھول سبزیاں تیرے لیے، ساری چیزوں کو تیرے تابع کر دیا ہے، تو نے اللہ کے ساتھ کیا کیا؟ تو نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بنا لیے، تو ان سے مدد لے رہا ہے جو کسی کی مدد نہیں کر سکتے، جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بیان فرمایا کہ کس طرح تجھے ایک قطرے سے پیدا کیا، پھر وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہے مٹی سے بنا کر تجھے ایک مثال اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کہ ہم نے اس کو انسان کو کس طرح پیدا کیا۔ وہ اپنی پیدائش کے مرحلے کو بھول گیا، اس نے کہا کہ جو ہے میں ہی ہوں، میرا ہر جگہ نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اسی کی شان ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی وہی ذات رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اپنی تخلیق کا مقصد بھول گئے، اپنی پیدائش کو بھول گئے کہ کس طرح وہ پیدا کیے گئے ہیں، آج وہ اکڑتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے اللہ کی نشانیوں کا، انبیاء کرام کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کے سوا نہیں ہوتا، اسے کہتا تو ہو جا، کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے، سو وہ پاک ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی کامل بادشاہی ہے اور اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ صافات دوسری سورت جو ہے اس کا تذکرہ بیان فرمایا، اس میں بار بار اہل ایمان پر اور انبیاء علیہم السلام پر جو ہے وہ سلامتی کا تذکرہ کیا گیا۔ جب دعوت کے جواب میں نبیوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا تو کفار کو اس کے بارے میں تنبیہ کی گئی زوردار، جیسا کہ کافر کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے کاہنوں کے پاس جس طرح طرح کی خبر لے کر آتے ہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام اور یہ خبریں لے کر آتے ہیں فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائیں، والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر ان فرشتوں کی جو ہمیشہ ڈرنے والے ہوتے ہیں اور زبردست ڈانٹ سے ڈرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کی، بے شک تمہارا معبود یقیناً ایک ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا ہے، مشرق و مغرب کا رب ہے، جو تمام راستوں کا رب ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ ڈرتے نہیں؟ اور ہر سرکش شیطان نے جن کو مزین کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ڈرتے نہیں کہ ان کے پاس اچانک
عذاب آ جائے یا کوئی ان کے پاس اچانک شعلہ آئے جو ان کو جلا کے رکھ دے۔ یعنی قرآن لانے والے مقرب اور خاص فرشتے ہیں۔ جب سے قرآن کا نزول ہوا ہے جنوں کا آسمانوں میں داخلہ بند کر دیا گیا۔ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو کتاب آئی ہے نا، یہ کاہن کوئی چیز اس کے پاس لے کے آتی ہے یا محمد خود صلی اللہ علیہ وسلم بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں جنوں کا قرآن بنایا نہیں ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اس میں کسی چیز کی مداخلت نہیں، سن لو یہ اللہ کی کلام ہے اور اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کافروں کی ہٹ درمی اور ان کا انجام بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب، سو ان سے پوچھ کیا یہ پیدا کرنے کے اعتبار سے زیادہ مشکل ہیں یا وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا، بے شک ہم انہیں ایک چپکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا، بلکہ تو نے تعجب کیا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جائے وہ قبول نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو خوب مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صاف جادو کے سوا کچھ نہیں، کیا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو چکے ہوں گے۔ یعنی کفار مکہ کو جب ڈرایا جاتا تو کہتے کیا جب ہم مر جائیں گے تو کیا مٹی ہو جائیں گے، ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، ہمارے باپ دادا بھی ایسے ہوں گے۔ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ذلیل ہوگے، سو پس وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی۔ تو جب اللہ کا فیصلہ آئے گا، جب جزا کا دن ہوگا، جس دن تم نے جھٹلا دیا، جزا کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں دکھایا گا یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کو بھی جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے علاوہ، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یعنی کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے، مشرکین مکہ کو، کہ اگر یہ تم مذاق اڑا رہے ہو ہم بھی تمہارے ساتھ مذاق اڑائیں گے فیصلے کے دن۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ ماننے والے اور انکار کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا۔ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مانیں گے ان کے لیے جنتی انعامات ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور کہتے ہیں تھے کیا واقعی ہم یقیناً اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی خاطر چھوڑ دیں، بلکہ وہ حق لے کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافر کہتے تھے کہا اب ہم اس شاعر نعوذ باللہ مجنون کی خاطر اپنے دین کو چھوڑ دیں، اپنے باؤ اجداد کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ شاعر نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ یہ تو سچی اور حق کا پیغام لے کے آیا ہے۔ اگر تم اس کی تصدیق نہ کرو گے بلا شبہ تم جو ہے یقیناً عذاب چھکو گے، اور تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے ہو، مگر جو اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق مقرر رکھا ہے، رزق مقرر کر رکھا ہے، اور طرح طرح کے پھل اور نعمتوں والی جنتوں کا اللہ تعالیٰ ان کو وارث بنائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ہم مہمانی کس طرح کریں گے۔ مہمانی سے مراد عذاب ہے کہ ان کا بدلہ کیسے دیں گے، کہ زقوم کا درخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للقوم الظالمین، ہم انہیں زقوم کا درخت کھلائیں گے، بے شک وہ ایسا درخت جو بڑکتی ہوئی آگ کی تہ میں اگتا ہے، اس کے خوشے ایسے ہیں کہ وہ شیطانوں کے سر ہوں، بے شک وہ یقیناً اس میں کھانے والے پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہیں۔ یعنی یہ عذاب کے طور پر زقوم کا کانٹے دار اور جہنم کا بڑکتی ہوئی آگ سے یہ درخت نکالا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا کھاؤ، اور زبردستی کھلایا جائے گا، پھر ابلتا ہوا گرم پانی جو ہے وہ ان پر ان کے منہ سے گزارا جائے گا، جو ان کے اندر کے حصے کو جلا کے رکھ دے گا، اور سارے کا سارا جو ہے وہ پخانے کے ذریعے وہ سارا کچھ اندر کا حصہ ان کا نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے اور رسولوں کا انکار کرتے تھے، یہ ان کا بدلہ ہے جو دنیا میں وہ کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کی قربانیاں کا تذکرہ کیا،
کہ جب لوگ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی پریشان تھے اور دل جو ہے وہ بڑا پریشان حال تھا، اور اپنی قوم سے کہتے تھے، اپنے باپ سے کہتے تھے کہ تم اس کی عبادت کرنا چھوڑ دو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو جو تمہارا جہانوں کا رب ہے۔ مگر انہوں نے ایک بات نہ ڈالی، اور جب وہ اپنے ایک مقررہ وقت پر جا رہے تھے، یعنی اپنے میلے پر جاتے تھے، تو کہنے لگے کہ ابراہیم تمہارے ساتھ آؤ، ہمارے ساتھ آؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا نقشہ بیان فرمایا کہ جب وہ واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے معبودوں کا کیا حال کیا جو نہ بولتے تھے۔ یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک طریقہ تھا سمجھانے کا کہ دیکھو یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام جو ان کے بت تھے ان کو مارا، اور کلہاڑا جو تھا وہ بڑے بت کے اوپر رکھ دیا، اس کے کندھے کے اوپر۔ تو جب وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا حال کس نے کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کا انداز دیکھیے، کہتے ہیں کہ آپ اپنے بڑے سے پوچھ لو، یہ تم کہتے ہو کو جو ہے ہماری مددگار ہیں، ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ تو خود نہیں اپنے آپ کو بچا سکے، تو تم کہتے ہو کہ یہ ہمیں بتاتے ہیں، تو تم ان سے پوچھ لو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انداز تھا ان کو سمجھانے کا، مگر انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا کہ انہوں نے انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پیغمبر کے خلاف سازشیں کرنے لگے اور چالیں چلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چال چلنے والے تھے نبی کے خلاف، تو ہم نے بھی ان کے خلاف تدبیر کی، اور ہم ایسی تدبیر کرنے والے ہیں، ہماری طاقت ایسی ہے کہ ہم انہیں ضرور پکڑیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور کمال کی چیز کا تذکرہ کیا کہ جب ہم نے اس کو بیٹا دیا اور انہوں نے خواب میں دیکھا، فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ بیٹا بھی دیکھیں کیسا کمال کا تابع دار بیٹا ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اللہ تعالیٰ کے حکم کو تکمیل کیجئے، اللہ کے حکم پر مجھے ذبح کر دیجئے، ابا جان مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، اب ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب کی تعبیر جو ہے خواب پورا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ بیٹا ایک ہے، لخت جگر ہے، دل کا ٹکڑا ہے، آگے آزمائشیں امتحانات گزر کے آئے ہیں، بیٹا دور رہا ہے، اب قریب آیا ہے تو اللہ نے یہ آزمائش لے لی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑی آزمائش تھی اور بہت بڑی قربانی تھی۔ آج ہمارے پاس مال ہے، ہم مال کی قربانی نہیں دے سکتے۔ جو ہے ایک جانور کو ہم نے چند دن گھروں میں رکھنا ہو تو اس پر اتنی پیار اور محبت اور شفقت آ جاتی ہے کہ جب انسان اس کو قربانی کرتا ہے تو بڑا دل جو ہے وہ افسردہ سا ہوتا ہے کہ آج ہمارا جانور ذبح ہونے جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں باپ کتنا عظیم ہے، اور بیٹا اس سے بھی زیادہ صابر اور شاکر ہے، کہتا ہے کہ ابا جان آپ اس خواب کی تعبیر کو پورا کر دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ بہت بڑی قربانی، آخری قربانی کرنے جا رہا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی جو ہے قربانی کی ہے ابراہیم نے، سلامتی ہو ابراہیم پر۔ اسی طرح ہم نے ابراہیم کے بیٹے کو بچا لیا اور اس کی جگہ دمبا بیچ دیا، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام پر اللہ کی رحمت کا تذکرہ کیا کہ ہم نے اپنے نبیوں پر کس طرح کی رحمتیں کی۔ جب یونس علیہ السلام کو سمندر میں گرا دیا گیا تو مچھلیوں کو پیٹ کا اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس نے پکارا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب میرے پیغمبر نے یونس نے پکارا تو ہم نے اس کو نجات دے دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو دنیاوی مشکلات میں اگر مبتلا کیا
تو ہم نے ان کے لیے آزمائشیں ڈالی اور وہ آزمائشوں میں پورا اتر آئے اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں ہم نے پھر ان کو وہ مقام دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو، محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سمندروں سے ہم نے اس کو باہر نکال دیا، اس کی پریشانی کو دور کر دیا جب اس نے یہ کلمات پکارے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان فرمایا، سورۃ صاد آگے شروع ہو رہی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اعلانیہ دعوت دینا شروع کر دی تو مشرکین کی طرف سے مخالفت شروع ہوگی، لیکن ابھی تک اس مخالفت میں شدت یا بدتمیزی تشدد شامل نہ تھا۔ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پناہ بنے ہوئے تھے، تو سرداران قریش نے سوچا کہ ابو طالب کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی درمیانہ راستہ نکالا جائے، لہٰذا کوئی 25 کے قریب سردار اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس آئے اور ان کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایات پیش کرنے لگے۔ ابو طالب کو جب یہ باتیں پتہ چلی تو اس نے کہا کہ یہ اب آئے ہیں درمیانہ راستہ لے کر، تو اس کو یہ بات پسند آئی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ تیری قوم کے سردار میرے پاس آئے تھے اور ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کی بات پر اتفاق کر لو۔ پھر ابو طالب نے سرداروں کا مطالبہ دہرایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی پیاری بات فرمایا چچا جان، میں ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جس سے وہ عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا وہ کون سا کلمہ؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ وہ سب جو ہے مشرکین مکہ سردار وہ چیخ اٹھے اور چل دیے، اور اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے سورت کے ابتدا میں بیان فرمایا ہے، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق۔ صاد اس نصیحت ہے، قرآن والے کی قسم ہے، قرآن کی قسم ہے نصیحت والا جو ہے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے پہلے بھی ہم نے کتنی ہی قومیں اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاک کی ہیں، جو قوموں نے انبیاء کا انکار کیا اور اللہ کے علاوہ جو ہے وہ جھوٹے معبود بنا لیے۔ ان کے پاس ڈرانے والا آیا اور کافروں نے کہا یہ ایک سخت بڑا جادوگر ہے، کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ بلا شبہ یہ یقیناً بہت عجیب ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود بنا لیا ہے، یہ تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جو شک کرنے والے ہیں، میری نصیحت پر شک کرتے ہیں، جو انبیاء پر کتابیں آئی ہیں ان پر شک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں عذاب چھکائیں گے۔ پہلی قوموں کے سرداروں کا انجام بیان فرما کے اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہے ہیں، مشرکین مکہ کو، کیا تم نے عاد و سمود کی قوم کو نہیں دیکھا؟ نوح کے جٹلانے والوں کو نہیں دیکھا؟ موسیٰ کے جٹلانے والے فرعون کا واقعہ نہیں سنا پڑا؟ کس طرح ہم نے ان کے نام صفحہ ہستیوں سے مٹا دیے جو ہمارے نبیوں کا انکار کرتا ہے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یوم حساب کب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پہلی قوموں کے واقعات پڑھو، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارا حساب کب آئے گا، پھر جب ہمارا حساب لینے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم کوئی بھی مہلت نہیں دیتے، وقفہ نہیں کرتے، ہمارا عذاب پھر آ کر ہی رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا، سیدنا سلیمان علیہ السلام پر کس قدر اللہ کی انعامات تھے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا کی تھی، وہ پرندوں کی باتیں سنتے تھے۔ اسی طرح سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ کیا گیا، یونس علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ کیا گیا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کو بہت مال و زور سے نوازا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کے ذریعے ان کی آزمائش لی اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا کہ ابراہیم کی آزمائش لی بیٹے کے ذریعے، بیٹے کی قربانی کی، وہ کامیاب ہو گئے۔ یونس علیہ السلام کی آزمائش لی، مچھلیوں کا اندھیرا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے نجات دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سیدنا ایوب پر بھی ہم نے آزمائش لی، آزمائش بیماری کی سی، جب وہ بیمار ہوئے تو اپنے رب سے دعائیں کرنے لگے۔ انبیاء کرام کی آزمائشوں کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے، مشرکین مکہ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء پر، محبوبوں پر آزمائش آئی، انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا، انہوں نے معبود نہیں بنائے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کیا۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایوب نے دعا کی، اے میرے رب مجھے بیماری نے گھیر لیا ہے، اس نے میری طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم رجوع کرنے والوں کو جو ہے ضرور بدلہ عطا کر دیتے ہیں، اور رجوع کرنے والوں کو شفا بھی دیتے ہیں اور نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ بے شک جو صبر کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم اس کے تمام تر مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ زمر یہ بھی مکی صورت ہے۔ جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، اہل مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ چھوڑ کر حبشہ جانے کی تیاری کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ مشرکین عرب بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اللہ تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بتوں اور اولیاء کے وسیلے سمجھتے تھے، اولیاء کرام کو، جیسے آج ہمارے دور میں ہوتا ہے، نہیں جی ہم پیروں کو نہیں مانتے، یہ تو ایک راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، ہم درباروں پر نہیں جاتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین مکہ بھی ایسے کرتے تھے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربنا الی اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے اور حق اور سچی کتاب ہے، بس اللہ کی عبادت کر، اس طرح کر کے تو دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہو جا۔ خبردار خالص دین صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا اور حمایتی بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے یہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے، اچھی طرح قریب کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور بہت ناشکرا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے شکر کو پسند اور ناشکری کو ناپسند کرتا ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اللہ فرماتے ہیں اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا، اگر تم شکر کرو گے تو تمہارے لیے کیا ہوگا؟ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اگر تم جو ہے شکر کرو گے اور اس کی رضا میں راضی رہو گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر وہ نعمتوں کی فراوانی کر دے گا، جیسا کہ دوسرے پارے میں آپ سننا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم شکر کرو گے تو میں اور نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخر میں قرآن پڑھ کر مومنوں کی حالت بیان کی کہ مومن جب قرآن پڑھتے ہیں یا ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں جب ان کے سامنے عذاب کی آیات آتی ہیں، جب اللہ کے جو ہے عذاب اور قیامت کا دن اور محشر کی سختیاں اور عذاب قبر، سارے معاملات، پہلی قوموں کے تذکرے اور ان کا انکار کرنا، ان پہ عذاب آنا، سب چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو کیا ہوتے ہیں؟ جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔ یعنی یہی قرآن ہے، کافر سنتے ہیں تو ان کے نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہی قرآن ہے جب مسلمان سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور اس کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ دلوں کی صفائی کا معاملہ ہے۔ الہ العالمین ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔